محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہم لوگوں پر ہیں، یہ تو ایسی چیز ہے کہ ہم لوگ اس پر غور نہیں کرتے، ورنہ ایک ایک سانس جو ہے اللہ تعالیٰ کے شکر سے لبریز ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان ملا ہے تو یہ ہماری آخرت کا سودا ہو گیا الحمدللہ، کہ آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا، اور پھر یہ اس کی جو 60 70 سال 80 سال جتنی بھی کتنا جیے گا، 100 سال عموماً تو لوگ اتنا جیتے بھی نہیں ہیں، 60 70 کے درمیان لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزار کر کے بندہ جو ہے جب انتقال کر جائے گا، وہاں سے اس کی جو دوسری زندگی شروع ہوگی وہ ایسی زندگی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی میں جائے گا۔ تو اس زندگی کے مطابق وہاں فیصلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارا ہوگا تو وہاں اچھا رہے گا، اور نافرمانیوں کے ساتھ گزارا ہوگا تو اس کی سزا ملے گی، اور ایمان والا ہوگا تو سزا ملنے کے بعد پھر اس کے تعلق سے یہ حکم ہوگا کہ اپنی سزا بھگت چکا ہے، اب اس کو جنت میں ڈال دو، یہ ایمان کی وجہ سے۔ لیکن اگر کوئی ایمان والا نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا اور اس کے ماننے والا اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کے تعلق سے یہ حکم سیدھا صاف ہے کہ وہ مرے گا، اس کو سیدھا اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، لوگوں کو جو ہے ان کی مدد کرتا ہے، مالی مدد کرتا ہے، کسی بھی طریقے کی اگر وہ مدد کر دیتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو دنیا میں مل جائے گا۔ مشرک اور کافر کے تعلق سے یہ حکم ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ اور ہمارے لیے ایمان والوں کے لیے، ہم بلا شبہ ایمان والے ہیں جبھی تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے، اس کو ماننے والے، اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہنے والے، اس کے ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت میں سب سے بڑی نعمت یہ ایمان کی نعمت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہم کو یہ نعمت ملی، حضور کے ذریعے یہ نعمت ملی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا، بڑا ان کے اوپر کرم کیا، بڑی نعمت ان کو دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، حضور کی بعثت، حضور کو بھیج کر کے۔ تو ہمارا جو ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ ایمان الحمدللہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، بندے ہیں۔ جن یا فرشتے نہیں ہیں، بشر ہیں، افضل البشر ہیں، یعنی انسان تو ہے لیکن کچھ کوالٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ تھی، آپ کے ساتھ بہت سی خصوصیات تھی جو عام انسانوں میں نہیں ہے۔ آپ افضل البشر ہیں، سید البشر ہیں، انسانوں کے سردار ہیں اور انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ تو حضور کو ماننا ہے، پھر اس کے ساتھ یہ بھی ماننا ہے کہ حضور سید المرسلین ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، کہ آپ پر جو ہے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا بھی ہے تو ہم اس کے پاس جا کر کے اس دعوے کی دلیل بھی طلب نہیں کر سکتے۔
کیونکہ بالکل صاف قرآن کریم میں آ گیا ہے کہ وخاتم النبیین، کہ حضور پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا بھی ہے تو وہ احمق ہے، بیوقوف ہے، مردود ہے، اور جو کہنا چاہیے کہہ لیں اس کو آپ، اور اس کے پاس جا کر کے ہم اس کی دلیل نہیں پوچھ سکتے کہ یار بتا تو نبی اپنے آپ کو بول رہا ہے تو تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، ہمارے پاس صحابہ اور سلف صالحین کے اقوال ہیں کہ حضور آخری نبی ہے۔ اب ہم کو اس سلسلے میں کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم کو یہ ساری چیزوں کو ماننا ہے کہ حضور نبی ہے، آخری نبی ہے، تمام انبیاء کے سردار ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں۔ معراج پر آپ نے تمام انبیاء کی امامت بھی فرمائی تھی نا، انبیاء کے امام بھی ہیں آپ۔ تو یہ ساری جو ہے خصوصیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور ہم کو اس کا استحضار ہونا چاہیے، ہمارے ذہن میں یہ سب باتیں رہنی چاہیے کہ ہم جس کے ماننے والے ہیں، ہم جس کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، ہم اپنا جس کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان میں کون کون سی خاصیتیں تھیں، ان کی کون سی فضیلتیں تھیں۔ تو یہ ساری حضور کی فضیلتیں ہیں اور ہم کو یہ ماننا ضروری ہے۔ یہ ایمان کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہے تو سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہم کو جو عقیدہ رکھنا ہے اور جو ان کا حق ہے وہ ادا کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کو ان کا ادب کرنا ہے، ان کی عظمت ہمارے دل میں ہو۔ ادب سے متعلق سب قرآن کریم میں، سب باتیں احادیث میں۔ قرآن کریم میں کیا کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ ایمان والو حضور کی بات پر اپنی بات مت کرو، نہیں، حضور کی بات ہونے سے پہلے اپنی بات مت پیش کرو، حضور سے پہل مت کرو۔ وہ اللہ کے رسول ہیں اور تم اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ آگے دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تیز نہیں ہونی چاہیے، اور وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور آپس میں جیسے تم ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہو نا تیز آواز کے ساتھ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طریقے سے بات نہیں کرنا ہے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، آگے یہ کہا گیا ایسا کرو گے اگر تم تو تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس آیت کا پس منظر ہے، اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک وفد آیا ہوا ہے، اور وفد میں ظاہر سی بات ہے لوگ جو ہیں وہاں سے مسلمان ہونے کے لیے آتے تھے، مکے کے اطراف کے لوگ، مدینے کے اطراف کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد کی شکل میں آیا کرتے تھے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور اب ہمارے آگے کا کیا مرحلہ ہوگا آپ اس کو طے فرما دیں، کوئی امیر متعین کر دیں، کوئی امام ہمارے لیے متعین کر دیں جو ہماری دینی رہنمائی کرتا رہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے، کسی کو متعین کرتے، اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ فلاں صحابی کا اور فلاں شخص کا جانا زیادہ بہتر رہے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ بات کہہ دی کہ ان کے بجائے ان کا جانا زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ دونوں کی بات ہو گئی۔ اب جب حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق کی بات کسی درجے میں کاٹی تو حضرت ابو بکر صدیق کو تھوڑا سا غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ تم میری بات کاٹ رہے ہو، میں نے فلاں کا نام لیا، تم فلاں کا نام لیتے ہو،
تو آواز دونوں کی کچھ زور ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہیں اور اس طریقے کی دونوں کی بات ہو گئی. بات دونوں کی کوئی غلط نہیں تھی، لیکن مشورہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طلب کرتے، جب یہ اپنی رائے دیتے، اور حضور کے درمیان اس طریقے سے آواز کا بلند ہو جانا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ دیکھو تم آواز زور مت کرنا. حضور کے درمیان تم بیٹھے ہو تو تمہاری آواز زور نہیں ہونی چاہیے، اور حضور پر تم کو پہل نہیں کرنا ہے. دونوں ایسے جب آیت نازل ہوئی، دونوں ایسے جو ہے شرمندہ ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق آتا ہے کہ ان کی آواز فطری طور پر تیز تھی، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کی آواز حضور کے سامنے ایسی دھیمی ہوئی، ایسی پست ہوئی کہ بعض مرتبہ حضور کو دوبارہ ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ عمر کیا کہہ رہے ہو. یہ وہ صحابہ تھے جو قرآن کا حکم، نبی کا حکم، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جانے کے بعد سر تسلیم خم کر دیتے تھے، بالکل بچھ جاتے تھے، بالکل اپنے آپ کو اس کی طرف ڈال دیتے تھے. یہ وہ صحابہ تھے. تو یہ عظمت اور ادب کی بات ہے. تو اب جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تو نہیں رہے، لیکن اگر کسی کو یہ سعادت ملتی ہے کہ حضور کے روضہ مبارک پر جانے کا اس کی سعادت اس کو حاصل ہوتی ہے، تو وہاں پر جانے کے بعد بھی وہ جو ہے اس بات کو ملحوظ رکھے کہ وہاں پر اپنی آواز تیز نہ ہو. سلام پیش کرنا ہے تو دھیرے سے وہ سلام پیش کرے، چلا چلا کر کے نہ کرے. اور یہ بھی کہا گیا تھا صحابہ کو، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو دور سے پکار کر کے چلاتے ہو کہ اے فلاں، اے ڈھمکا، تو اس طریقے سے حضور کو نہیں پکار سکتے. یا محمد، اس طریقے سے آپ نہیں پکار سکتے. تو یہی معاملہ ہم کو اپنے بڑوں کے ساتھ کرنا ہے. والدین، ہمارے اساتذہ اور ہمارے جو بھی بڑے ہیں، ہمارے چچا اور اس طریقے سے رشتوں میں جو لوگ بڑے ہوتے ہیں، ہم ان کو ایسے نام لے کر کے زور سے چلانا یہ شرعاً پسندیدہ نہیں ہے. اور اگر وہ جو ہیں ان سے بات کرنے کی نوبت آئے، بالخصوص والدین سے، تو ان کا نام لینا درست نہیں ہے. ان کو والد، والدہ اس طریقے سے کہا جائے گا. یہاں تک کہ بیوی سے کہا گیا کہ بیوی جو ہے اپنے شوہر کو جو اس کا نام لے کر کے نہ پکارے. الحمدللہ ہمارے ہاں تو اس کا اہتمام ہوتا ہے. عورتیں جو اپنے شوہروں کا نام نہیں لیتی، بلکہ اس میں تو اتنی احتیاط ہوتی ہے. کسی نے لطیفہ بھی بنا دیا، کسی نے لطیفہ بنا دیا کہ ایک بیوی تھی، اس کے پاس کسی نے لسی لائی. اب لسی میں اوپر مکھن تیر رہا تھا، اور اتفاق سے اس کے شوہر کا نام بھی مکھن تھا. کسی نے اس سے پوچھا کہ اس کے اوپر کیا ہے، تو وہ ایسا سمجھ رہے کہ کہیں پر بھی نام لینا جائز نہیں. تو وہ بہت سوچی اور یہ بولنے لگی کہ منع کے ابا تیر رہے ہیں. تو اتنی یہ نہیں بولنا، مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں غلو، جہاں ضرورت پڑے گی، جہاں اس بات کی ضرورت پڑے گی کہ شوہر کا نام لینا ہے، وہاں لے سکتی. لیکن اس کو پکارنے میں ہمارے الحمدللہ او یا اے جی اس طریقے کے ہوتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ نکل کے آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تمام بڑوں کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا. یہ حضور کا ادب اور ان کی عظمت ہے. پھر حضور سے محبت کرنے کی بات آئی کہ حقوق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. محبت کرنے میں قرآن کریم میں خود بتا دیا گیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہاری اپنی جان سے بھی افضل ہے، تمہاری اپنی جانوں سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے، پھر تم، پھر کوئی. اب صحابہ کی بات، صحابہ کیسے ہوتے تھے؟ بالکل صاف دل، جو دل میں ہے وہ زبان میں ہے. ہماری طرح سے نہیں کہ سامنے کچھ اور گئے تو کچھ. علماء کے ساتھ لوگ کرتے ہیں کہ حضرت، ارے حضرت حضرت، اور پھر گئے تو ارے بولے وہ تو ایسی حضرت ہے. لوگ کرتے ہیں اس طریقے کی منافقت اور دو رخی پالیسی. لوگ جو ہے اپنے بڑوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ لوگ کرتے ہیں.
تو صحابہ کا یہ معاملہ نہیں تھا. صحابہ جو دل میں ہوتا تھا وہ ان کے زبان پر ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں حضور کے پاس اور کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب لوگوں سے، میری بیوی، بچوں اور سب لوگوں سے آپ جو ہے مجھ کو محبوب ہیں، لیکن پھر یعنی میں پہلے اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں، پھر آپ سے محبت کرتا ہوں، یعنی سب سے زیادہ میں اپنے آپ سے، پھر آپ سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ابھی بات نہیں بنے گی جب تک کہ، یہی قرآن کریم کی جو آیت ہے، پھر حدیث شریف ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ میں جب تک کہ تمہاری بیوی، بچوں، یہاں تک کہ تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ افضل نہ ہو جاؤ، تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر ابھی بات نہیں بنے گی. جب تک بات نہیں بنے گی تب تک کہ جب تمہاری اہمیت، یعنی میں جو تمہارے لیے خود سے زیادہ افضل نہ ہو جاؤ. حضور کا فرمانا تھا، حضور کی یہ بات تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیفیت تبدیل ہو گئی. فوراً آپ نے کہہ دیا کہ اب پوری دنیا میں سب سے زیادہ مجھے آپ محبوب ہیں، اس کے بعد پھر کسی کی بات ہوگی، اس سے زیادہ جو ہے اب بات نہیں ہو سکتی. تو یہ صحابہ تھے جو صاف دو ٹوک بات کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، صحابی نے مان لیا، اب بات ختم ہو گئی، اب کچھ بھی ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال ان کے نزدیک کسی سے بھی زیادہ جو ہے کم نہیں ہو سکتے محبت میں. یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت کرنے والے ان صحابہ نے بتا دیا کتنی جنگیں تھیں، کتنے غزوات تھے جہاں پر آپ کے آگے بھی لڑے، پیچھے بھی لڑے. ایک غزوہ خندق سے متعلق بات آتی ہے کہ جب یہ مشورہ ہوا کہ کرنا کیا ہے، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے ایسا ایمان افروز بیان دیا کہ صحابہ کے لہو گرم ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. یہ بنی اسرائیل نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے، لڑو ان سے، ہم لوگ یہاں بیٹھے. یہ بنی اسرائیلیوں نے کہا تھا، ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے. بنی اسرائیل کو ایک مرتبہ جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ جو ہے سامنے والوں کی طاقت دیکھ کر کے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم جو ہے ان سے نہیں لڑ سکتے. موسیٰ تو جا، تیرے رب جائے، تم لوگ لڑو، ہم لوگ جو ہے ان سے نہیں لڑ سکتے. یہ ان لوگوں کا ایسا یعنی ایک ٹکا سا جواب تھا ان کا. لیکن صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے آگے بھی رہیں گے، ہم آپ کے پیچھے بھی رہیں گے. آپ اگر ہم کو دریا میں کودنے کے لیے کہہ دیں، ہم دریا میں کود جائیں گے، پوچھیں گے نہیں آپ سے کہ آپ ہم کو یہ حکم کیوں دے رہے ہیں. تو یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیا. کتنے سارے واقعات ہیں. اور محبت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کی جائے تو پھر کس سے کی جائے؟ وہ ایسا انسان جس کے تعلق سے قرآن کریم میں کہہ دیا گیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کو جو ہے اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز کیا گیا ہے، کہ آپ جو ہے اخلاق کے بالکل کامل درجے پر ہیں، کہ آپ کے اخلاق سے کوئی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. آپ کامل و اکمل ہیں، ظاہری طور پر، باطنی طور پر بھی اور ظاہری طور پر. اس طریقے سے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں ہے. پھر کیا کہتے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ کو ایسا پیدا کیا گیا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، کہ آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا پیدا کیا گیا جیسے آپ خود چاہ رہے ہیں. آدمی اپنے آپ کو کیسا چاہتے ہیں؟
اب ٹپ ٹاپ میں رہنا چاہتا ہے، اس کو لوگ دیکھیں تو پسند کریں. ہر آدمی کی کسی نہ کسی درجے میں خواہش ہوتی ہے، تبھی تو پسند کا کپڑا لے گا، پسند کی ٹوپی لے گا، پسند کے چپل اور جوتے لے گا، تاکہ جو ہے لوگوں کے سامنے اچھا دکھے. تو آپ کو ایسا پیدا کیا گیا، ایسا پیدا کیا جیسا کہ آپ خود چاہتے ہو، یعنی کامل و اکمل. آپ کی اگر صورت اور سیرت کوئی پڑھ لے تو آپ سے محبت کیے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا. یہ بہت کتنی روایات میں آتا ہے صحابہ سے متعلق کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں چاندنی رات میں نے آپ کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، آپ کو دیکھا، چاند کو دیکھا، یہاں تک کہ پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ چاند 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کے عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اگر حضور کو دیکھتے تو اپنے دل کاٹ لیتے. کامل و اکمل، ظاہری طور پر کامل و اکمل، باطنی طور پر ایسے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. آپ سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ معصوم عن الخطا ہے. اگر کوئی اس طریقے کی کسی بھی درجے کی اگر خطا بھی ہوتی ہے تو آپ کو معاف کر دیا گیا، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. وہاں گناہ ذنب کا لفظ آیا ہے لیکن اس کو خطا کہا جاتا ہے. کسی بھی درجے کی آپ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے. جہاں بات آ جائے کہ حضور کا فرمان ہے، حضور کی حدیث ہے، بس بات ختم. اطاعت اور فرما برداری انتہائی ضروری ہے. زبانی دعووں سے کچھ بات بننے والی نہیں ہے. لوگ زبانی دعوے کرتے ہیں اور پھر ہم لوگوں پر اس طریقے کی بات کرتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے. ایک نقطہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، اس کو بہت غور سے سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. ابھی 2 ہفتہ پہلے 12 ربیع الاول کا جلوس نکلا تھا. میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا سنجیدہ، اور اس میں قرآن و حدیث کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ایک ایسے بڑے فقیہ کا میں نے اس کے اندر تذکرہ کیا تھا جو ہمارے نزدیک بھی معتبر ہے، ان کے نزدیک بھی معتبر ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو دوسرے کے لیے یہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت یا وہ ذکر اس طریقے سے کرے کہ اس کو جو ہے خلل نہ ہو. جمعہ کا موقع تھا، بڑی تعداد میں لوگ نکلے تھے. عشق رسول اور عاشق رسول اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، اور جو ہے وہ تو عجیب و غریب بات یہ ہے کہ عشق رسول ثابت کرنے کے لیے لاؤڈ اسپیکر اور ڈی جے انتہائی ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر آپ اپنا عشق ثابت نہیں کر سکتے. اتنی سیدھی سی بات ہے کہ سلام ان کو پہنچانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کا یہ عقیدہ ہے. آپ اچھی طریقے سے یہ بات سمجھیں، ان کا یہ عقیدہ ہے اور یہ بات یہ صاف صاف بمانگے دو حل کہتے ہیں یہ کہ جہاں پر حضور کا تذکرہ ہو وہاں حضور بنفس نفیس موجود ہوتے ہیں. حضور خود وہاں موجود ہوتے ہیں. ان لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ کہتے ہیں. پھر آپ لوگوں کو سلام پڑھنے کے لیے، درود پڑھنے کے لیے لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ سیدھی سی بات ہے نا کہ حضور وہاں موجود ہیں اور حضور کو ہماری بات سنانا ہے، حضور پر سلام پڑھنا ہے، تو ہم کو جو ہے لاؤڈ اسپیکر پورے محلے کو کیوں سنانا ہے؟ تو یہ تو سال بھر کا وہ معاملہ ہے فجر بعد کا. لیکن یہ جو جلوس نکلا، اور کس وقت نکلا؟ نماز جمعہ کا عین وقت ہے،
آپ میری مسجد میں تقریر کر رہا ہوں، اس وقت اتنی تیز آواز سے وہاں سے لوگ گزرے ہیں کہ مجھ کو چند سیکنڈ کے لیے جو ہے وہ اپنا بیان موقوف کرنا پڑا، تقریر موقوف کر دینا پڑی، روک دینا پڑی، اس لیے کہ کان میں پڑی آواز نہیں آ رہی تھی۔ واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، مسلمان ایک دوسرے سے واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، مسجدوں میں بیانات ہو رہے ہیں، جہاں بیان نہیں ہو رہا ہے لوگ صلاۃ التسبیح میں اور نوافل میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں، درود شریف میں مشغول ہے، اور یہ عاشقان رسول نعت بجاتے ہوئے اس طریقے سے جا رہے ہیں کہ اتنی دیر تک کے لوگوں کے لیے اپنا عمل جاری رکھنا جو ہے مشکل ہو گیا۔ اور پھر یہ بات اگر آپ کہہ رہے ہو کہ آپ جب نعت پڑھتے ہو یعنی حضور کا تذکرہ ہوتا ہے تو حضور وہاں موجود ہیں، لیکن آپ اتنی زور آواز لگائے ہو کہ دوسروں کو کئی سو میٹر پر دوسروں کو اپنی آواز سنے نہیں آ رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہیں، اور آپ اپنا عمل دیکھو، صحابہ کا عمل دیکھو۔ صحابہ حضور کی مجلس میں کس طریقے سے بیٹھتے تھے؟ جب حضور کچھ فرما رہے ہیں تو صحابہ اس طریقے سے بیٹھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ کوئی حرکت کر دیں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ لیکن یہ ڈی جے کے ساتھ وہ جھوم رہے ہیں، جھوم کر کے آگے بڑھ کر کے وہ ناچ رہے ہیں، اور حضور، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضور ہمارے ساتھ ہیں۔ کتنی تمہارے اندر جرأت ہو گئی کہ حضور، یہ عقیدہ ہے تمہارا کہ حضور تمہارے ساتھ ہے، تم کو دیکھ رہے ہیں، تمہاری حرکتوں سے واقف ہیں، اور تم ان کے سامنے اتنی تیز آواز سے جو ہے نعتیں لگا رہے ہو، نعرے لگا رہے ہو۔ نعرے تو ایسے ہوتے ہیں دل آزار، دوسروں کو پریشان کرنے والے، جب کوئی پریشان ہوتا نہیں ہے، لیکن بس بلا وجہ کا وہ اپنی خوشی کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ، اور نعت بھی اب نعت کم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کم، دوسروں کو چڑھانا زیادہ۔ بولے مرچی لگی، کس کو مرچی لگی؟ کون مرچی لگا رہے؟ ہمارے لیے ہمارے احکامات ہیں، حضور سے کس طریقے سے محبت کرنا ہے، ہمارے پاس سارے اصول ضابطے ہیں، ہم کو آپ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ سے چڑھانے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں۔ تو آپ مجھ کو بتائیں گستاخ رسول کون؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیٹھ کر کے مسجد میں بیان کر رہا ہو، لوگ سن رہے ہوں، وہ یا وہ جو سڑکوں پر اس طریقے سے ڈی جے بجا رہا ہو۔ ڈی جے کا آپ سمجھ لیں مسئلہ کتنا عجیب و غریب ہے، یہ ایسی خرافاتی چیز ہے یہ ڈی جے، اگر اس پر کوئی بھی چیز آپ لگا دیں، کوئی بھی جو ہے میوزک لگا دیں، گانے لگا دیں، اور نعتیں بھی میوزک کے ساتھ، تو آدمی تھرکے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور اتنی تیز اس کی آواز ہوتی ہے نا کہ ایسا گمان ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، جو اس کو بجا رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہے نارمل انسان نہیں ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی درجے میں نشہ کیے ہوئے لوگ رہتے ہیں، ایسا میرا گمان ہے۔ میں جو ہے یقینی طور پر یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اتنی تیز آواز جو ہم کو کئی سو میٹر سے اس کی دھمک محسوس ہوتی ہے تو ہمارے دل دہلنے لگتے ہیں، تو جو وہاں پر کھڑا ہوا انسان ہے وہ کیسے اس کو برداشت کرتا ہے؟ وہی میں نے کہا نا کہ وہ حضور کی موجودگی میں اگر تم اس طریقے کی گستاخی تم کر رہے ہو تو تم کو اپنا عمل اور صحابہ کا عمل دیکھ لینا چاہیے۔ صحابہ کو تو قرآن میں یہ کہہ دیا گیا کہ تمہاری آواز حضور کی آواز سے تیز نہیں ہونا چاہیے، تو تم تو پورے محلے کو سنا دی۔ حضور کی موجودگی میں تو تم نے تو پورے محلے کو آواز سنا دی، پورے شہر میں جو ہے نمازیں جاری ہے، نماز پڑھ کر کے ہم لوگ نکل گئے، 2 بج گیا ہے، اس کے بعد بھی جلوس جا رہا ہے۔ یہ کون سی کہاں نماز پڑھیں گے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ سے متعلق فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کے دن تم کو نماز کے لیے اذان ہو جائے تو پھر تم سب کام کاج چھوڑ دو، کچھ بھی کام کر رہے ہو، نیک کام بھی کر رہے ہو، تم مسجد کی طرف نکل کے آ جاؤ۔ مطالعہ بھی جائز نہیں، تم اب جو ہے مسجد کی طرف نکل آؤ اور نماز پڑھو، سب کام چھوڑ دو۔
تو وہ چھوڑ کر کے لوگ اس طریقے کی، اور یہ کہ خود کرتے ہیں غلط کام اور جو نہیں کرتا ان کو گستاخ رسول کہنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ اپنا عمل دیکھ لیجئے، صحابہ کا عمل دیکھ لیجئے۔ صحابہ نے حضور کی بعثت ہوئی، یعنی اسلام آیا 40 سال، آپ کا وصال ہوا 63 سال، کتنے سال ہوئے؟ 23 سال۔ 23 سال کا عرصہ صحابہ گزرا کہ حضور کا ولادت آیا ہوگا نا، اس میں تو اختلاف اتنا سخت ہے، بعض نے کہا 12، بعض نے کہا 9، بعض نے کہا 8، بہت اختلافات ہیں، راجح کچھ بھی نہیں کہ کسی کے اوپر اتفاق ہو جائے، اس لیے کہ صحابہ کو حضور کی تاریخ ولادت سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، ان کو تو حضور کے مشن سے لینا دینا تھا کہ آپ کی تعلیمات کیا ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے صحابہ نکلے۔ اگر اس کی کچھ اہمیت ہوتی تو صحابہ ظاہر سی بات ہے اس کو ایسا مناتے، ایسی خوشیاں مناتے کہ تاریخ کے اوراق میں یہ سب باتیں ہم کو اس طریقے سے ملتی جیسے دوسری باتیں ملتی ہیں نا۔ صحابہ سے متعلق ہم کو آپ بخاری دیکھ لیجئے، صحیح ستہ پوری دیکھ لیجئے، بڑی بڑی ساری احادیث کی کتابوں میں آپ دیکھ لیجئے، آپ کا ولادت کے نام پر صحابہ نے کوئی جلوس نکالا ہو یا کوئی الگ سے ایکٹیویٹی کی ہو، ایسا آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اور پھر کرنا اور پھر نہ کرنے والوں کو گستاخ رسول کہنا، اور خود صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جیسے عمل کرنا، یہ دیدہ دلیری اور جو ہے دریدہ دہنی سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہی سب چیزیں۔ تو ہم کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، ان سے محبت کرنا ہے، ان کی عظمت سے متعلق جو باتیں کہی گئی ہیں ہمیں ان کا استحضار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔